ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمیں ابھی ایک مہمان جوائن کر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ٹیکنیکل ڈائریکٹر حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ حافظ عبد الرحمان باری صاحب. ان کو ہم ویلکم کریں گے اپنے شو میں. جی السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں کیسے آپ؟ آپ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں. الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں. ہم وقت ضائع کیے بغیر اس بات پہ پہلے آتے ہیں کہ آپ نے چونکہ برٹن سے مکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، فائر انجینئر کے طور پر کام کیا، پھر قرآن سے وابستگی بھی آپ کی اس کے ساتھ ساتھ قائم رہی. یہ سفر کیسے شروع ہوا اور قرآن نے آپ کی شخصیت، سوچ اور زندگی کے فیصلوں پر کس طرح سے اثر ڈالا؟ جی نبی صاحب، بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اس شو میں دعوت دی. پہلے تو پلیئر آپ جی. کا بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ سفر شروع کیسے ہوا. تو یہ سفر تو ہمارے گھر سے شروع ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دینی ماحول میں پیدا کیا جہاں پہ میرے دادا کے والد یعنی میرے پر دادا بھی حافظ تھے، میرے دادا بھی حافظ تھے الحمدللہ، ان کے بھائی بھی حافظ تھے، ماشاء پھر میرے اللہ چاچا بھی حافظ ہیں، پھر اس کے بعد اب اللہ نے مجھے بھی موقع دیا اور حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ماشاء اللہ. تو گھر میں ایک ماحول تھا. دوسرا پھر جو میری بچپن میں اور کلاس 9 تک میں نے اسلامک اسکول میں پڑھا، اور اچھا. اسلامک اسکول میں صرف حفظ نہیں کیا بلکہ وہاں پہ عربی، حدیث، تفسیر، سیرت، ترجمہ، یہ سب چیزوں کی کلاس ہوتی تھی. تو وہ جو ایک ماحول تھا گھر میں بھی ایک دینی ماحول، اور دوست اور جو اسکول کا ماحول تھا، اس سے وہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا. اس کے بعد میں جب برطانیہ گیا تھا اس وقت میں صرف 17 سال کا تھا، لیکن کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ فاؤنڈیشن اتنا اچھا بن چکا تھا، دل میں دین کی طرف رجحان تھا، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ نے جو ہے آگے بھی برطانیہ میں بھی موقع دیا، اور میں نے ادھر تراویح بھی پڑھائی اور دین سے منسلک اور بھی کام کرنے کی توفیق عطا اچھا، یہ تو فرمائی. آپ نے میرا کویشچن لے لیا. میں آپ سے یہ پوچھنے والا تھا کہ آپ نے وہاں پہ ماشاءاللہ تراویح کے حوالے سے بھی آپ نے تراویحاں پڑھائیں. اب چونکہ آپ ایسٹ لنڈن کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے ایم آئی اے مسجد میں جو تراویح پڑھائی ذکر چل پڑا ہے، تو پھر یہ بھی بتائیے کہ ایک غیر مسلم معاشرے میں قرآن سنانے، مختلف مزاج کے جو مسلمانوں کو جوڑنے، رمضان کی روحانی فضا کو محسوس کرنے کا یہ ایک اپنا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس بھی ہے اور پلیئر بھی ہے. اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بالکل. پہلے تو یہ کہ جس طرح پاکستان میں رمضان ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم ایک مسلم ملک میں ہیں، تو یہاں پہ سب لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے جی رمضان کا. جی. وہ چیز آپ کو شاید وہاں نہیں ملتی کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ غیر مسلم ملک ہے اور عام زندگی میں نہیں ملتی. لیکن جب آپ مسجد میں جاتے ہیں روزہ کھولنے میں، یا آپ جاتے ہیں عشاء کے ٹائم پہ، تو اس وقت جو ہے پھر آپ کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مسلمانوں کے ارد گرد ہوں، تو ایک دل کو سکون پہنچتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گھر سے دور ہوں لیکن میرے مسلمان بھائی میرے ساتھ ہیں. اور وہاں پہ جو میں نے جو ایک چیز نوٹس کی، وہ جو حفاظ کی وہاں پہ ایک عزت اور حفاظ کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. جب میں لنڈن آیا، کیونکہ میں پہلے یونیورسٹی میں لیڈز میں ہوتا تھا، پھر جب میں لنڈن آیا تو میں گیا اپنے گھر کی قریب مسجد میں، اور میں نے کہا کہ جی رمضان میں ایک مہینہ ہے اور میں نے یہاں تراویح سنانی ہے. تو وہاں پہ وہ مسجد ٹھیک. کے شاید خادم تھے جو مطلب محلے والے ہوتے ہیں، وہ والنٹریلی خدمت کرتے ہیں مسجد کی، تو بڑا خوش ہوئے اور کہنے لگے آئیے پہلی صف میں بیٹھیے، امام صاحب آئیں گے ملوائیں گے. امام صاحب بھی بڑے خوش ہوئے. تو ٹھیک ہے عام زندگی میں آپ کو ایک گھر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ ایک میں اپنا گھر یاد آتا ہے کہ گھر میں جو ہم افطار کرتے تھے، ساتھ تراویحاں پڑھتے تھے. لیکن جو مسلمان بھائیوں کا اور جو جب وہاں مساجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کو وہی جو پاکستان میں یا گھر میں جو آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے وہ واپس جو ہے ٹھیک. وہی وہاں پہ وہی والی فیلنگ آتی ہے. تو ایک ٹھیک. بڑا مزہ آتا تھا وہاں پہ تراویح پڑھانے کا، لوگوں کے ساتھ روزہ کھولنے کا. ٹھیک ہے. اچھا، جب تراویح کا ذکر ہوا ہے تو پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی تلاوت ہم نہ سنیں؟ تو یہاں پہ آپ ہمیں تلاوت بھی سنائیے پھر. ٹھیک چند ہے. آیات سنائیے گا کیونکہ وقت کے اعوذ ہم قیدی رہتے ہیں پلیز. جی میں سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیتا ہوں. جی پلیز پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. دل تو کرتا ہے کہ وقت تھوڑا زیادہ ہو ہمارے پاس تو ہم آپ سے لمبی گفتگو بھی کریں, تلاوت بھی بار بار سنیں, لیکن چونکہ ہمیں اپنے سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی عمرک. حافظ عبد الرحمان باری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. سر تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. بہت شکریہ جی, تھینک یو.